اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو بیاباں میں لے کر گئے، اللہ کے سپرد کر کے چلے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول نہ رکھا، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول نہ رکھا، اور اپنے دل کو پوری طرح سے حق تعالیٰ کے ساتھ لگایا، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ تاہم ان کی دونوں جہانوں کی مراد نامرادی میں پوری ہو گئی۔ جب انہوں نے دنیا سے نامرادی کی تو اللہ نے کیا کیا؟ دونوں جہانوں کی مراد انہیں دے دی، ہزاروں نبی ان کی اولاد میں پیدا کر دی۔ جب تم نامراد ہو جاؤ گے دنیا سے تو تم اللہ کی ساری مرادیں، تم اللہ کی مراد بن جاؤ۔ اسی کا نام تسلیم رموز حق بحق تعالی ہے، اسی کا نام تسلیم و رضا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا میں پاکیزہ ترین شغل کیا ہے، پاکیزہ ترین کام کیا ہے، دنیا میں سب سے پوتر کام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا غناء القلوب باللہ، یعنی اللہ پر توکل کر کے دل کا غنی ہو جانا۔ کیا پوچھا مولا علی سے؟ دنیا میں سب سے پاکیزہ بزنس کیا ہے؟ آپ نے کہا غناء القلوب باللہ، یعنی اللہ پر توکل کر کے دل غنی ہو جانا، جو دل کے حق تعالیٰ کے وصال سے تونگر یعنی دولت مند ہو گیا، ایک ایسا دل والا ہو جانا جو تونگر کہتے ہیں دولت مند، جو دل کے حق تعالیٰ کے وصال سے، جو دل اللہ کے ساتھ مل جائے، جس دل کا اللہ کے ساتھ ملن ہو جائے، اس سے وہ دل دولت مند ہو گیا، دل کا غنی۔ دنیا کی کمی اسے مفلس نہیں بنا سکتی، بھلے وہ کتنا بھی غریب ہو، مگر وہ مفلس نہیں ہو سکتا، مسکین نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کا ہونا بھی اسے خوش نہیں کر سکتا، چاہے جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے، چاہے جتنی بھی اولادیں اس کے پاس آ جائے، نیم فیم منی کا بادشاہ ہو جائے، مگر وہ ساری چیزیں اس اللہ والے کو خوش نہیں کر سکتی۔ وہ بڑی بادشاہ ہو جائے خوش نہیں ہوتا، ارے بکواس، ہیچ، دنیا کی کوئی چیز اسے خوش نہیں کر سکتی جو دل کا غنی ہو گیا۔ دل غنی رحمت اللہ مال غنی رحمت اللہ، یعنی وہ دنیا کے ہونے سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہونے سے غمگین۔ نہ تو وہ دنیا کے ہونے سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فقیر ہو جائے، بھکاری ہو جائے، اس سے غمگین ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو جائے۔ دنیا ملے تو خوش نہیں ہوتا، اگر کچھ نہ ملے تو کوئی غم نہیں کرتا، سمجھے؟ نہ تو دنیا کے ہونے سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کے نہ ہونے سے وہ غمگین ہوتا ہے، اس کی وجہ وہ دل کا غنی ہو جاتا ہے۔ غناء القلب باللہ، دنیا کا سب سے بہترین بزنس ہے غناء القلب باللہ، دل کا غنی ہو جانا، یعنی دل کا اللہ سے لگانا۔ اور اس کی حقیقت فقراء اور تعلق باللہ سے میسر آتی ہے۔ اور یہ جو دل کا غنی ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ فقیروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے۔ جو کسی درویش سے تعلق بنا لیتا ہے، سمجھ لو اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا۔ بس اہل طریقت حضرت علی کرم اللہ وجل کے حقائق و معارف اور دقائق و اشارات، تجرید اور ترک دنیا اور آخرت، تقدیر حق کی معرفت میں اقتدار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بس اہل طریقت والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حقائق اور معارف، ریئلٹی اینڈ گنوسس، دقائق و اشارات، ریسرچ اینڈ سائنس، تجرید یعنی ترک چھوڑ دینا، لیف، اور ترک دنیا و آخرت، ترک دنیا ترک عقبہ، اور تقدیر حق کی یعنی جو تقدیر اللہ نے تمہاری بنائی ہے اس کی معرفت، اس کا گنوسس میں اقتدار کرتے ہیں، اس کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ کس چیز کے بادشاہ بن جاتے ہیں؟ حقائق کے، دقائق کے، معرفت کے، طریقت کے، اشارات کے، سائنس
الف لام میم یاسین حامیم، پھر کیا بن جاتے ہیں وہ؟ اہل طریقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حقائق و معارف، دقائق و اشارات، تجرید و ترک چھوڑ دینا، دنیا اور آخرت تقدیر حق کی معرفت میں، گنوسس میں اقتدار کرتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا جو دنیا چھوڑ دیتے انہیں بادشاہ بنا دیتے۔ یہ سب علی کی چیزیں ہیں، علی والے اس کے بادشاہ بنتے، علی والے اس کے وزیر بنتے، پیشوائے تمام رندانم، سفید ہاتھ والوں کا پیشوا، یعنی صوفیوں کا، علی کی ملکیت ان کی ہو جاتی۔ قال علی لو کان حجہ بریدہ ورن ناسا کلہم غیالی فواللہ لا عبالی۔ ترجمہ، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک گندم کا دانہ ہو اور ساری خلقت میرے اہل و عیال ہو، میرے پاس ایک گیہوں کا دانہ ہو اور ساری خلقت میری اہل و عیال ہو، ہول کریشن میری اولاد ہو، تو خدا کی قسم کچھ فکر نہ ہوگی۔ میرے پاس ایک گیہوں کا دانہ ہے اور پوری کریشن میری اولاد ہے، میری سنتان ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اور میرے پاس صرف ایک دانہ گیہوں کا ہے۔ اس پوری کریشن کو ایک گیہوں کے دانے سے کیا کھلاؤں؟ سنو غور سے، کیا فرما رہا علی؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک گندم کا دانہ ہو، ایک گندم کا دانہ ہو اور ساری خلقت میری اہل و عیال ہو، تو خدا کی قسم مجھے کوئی فکر نہ ہوگی۔ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے بیوی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوں، علی کہہ رہا ہے خدا کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو۔ ایک گیہوں کا دانہ ہے، پوری خلقت میری عیال ہے، پوری کائنات میری اولاد ہے، سب بھوکی بیٹھی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھوکے بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ جو مالک ہے، جس کا کام ہے، جس کا اوپر یہ فرض ہے وہی کرے گا پورا، میرے پر تھوڑی یہ فرض ہے۔ اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا؟ اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا؟ اگر ستارے پریشان ہیں تو آسماں تیرا ہے کہ میرا؟ مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا؟ کیا فرمایا نا علی؟ حضرت علی نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک گندم کا اگر ایک دانہ ہو اور ساری خلقت میری اہل و عیال ہو، تو خدا کی قسم مجھے کوئی فکر نہ ہو۔ یہ مقام، یہ استغراق، یہ استغنا، یہ استغناء قلب ولایت مطلق کے کمال نور کی علامت ہے۔ یہ مقام اور یہ استغناء قلب یعنی غنائے قلب، وہ قلب جس میں خدا آ گیا، اسے کہتے ہیں دل غنی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مقام کمال با استغناء قلب، یہ مقام، یہ استغناء قلب، یہ قلب کا غنی ہونا ولایت مطلق، ایبسولوٹ ولایت کے کمال نور کی نشانی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حبیب اجمی امام حسن بصری کے مرید، مولا علی کے پوتے مرید، دن بھر سوتے تھے، رات کو جنگل میں چلے جاتے تھے اللہ کی عبادت کرنے، آ جاتا تھا اللہ کے حکم سے رزق۔ اب دوستوں، یہ ولایت کا مقام ہے، دوسروں کو یہ بلندی حتیٰ کیسے میسر آ سکتی، یعنی اولیاء کے علاوہ کسی یہ بلندی ملے گی؟ ہر کے صاحب ہمت آمد مرید شد، ہر کے صاحب ہمت آمد مرد شد، مرد ہونا چاہیے۔ ساری جائیداد، سارے اکاؤنٹ اپنی بیوی کے نام کر کے اکاؤنٹ لیس ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ مردانیت ہے ہی نہیں۔ مردانیت تو یہ ہے کہ خدا کے لیے جینا اور خدا کے لیے ہی مر جانا۔ ہر کے صاحب ہمت آمد مرد شد، ہم چوں خورشید از بلندی فرد شد۔ جو صاحب ہمت ہوا وہ مرد ہو گیا اور سورج کی طرح بلندی میں بے مثل ہو گیا۔ جو صاحب ہمت ہوا وہ مرد ہو گیا۔ ہمت کرو، تم کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہو؟ کیونکہ تم ہمت نہیں کر پا رہے ہو۔ ہمت کی قیمت ہے دوستو، ہمت کرنے والا ہمیشہ جیتتا ہے۔ جو صاحب ہمت ہوا وہ مرد ہو گیا اور سورج کی طرح بلندی میں بے مثال ہو گیا۔